السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذل والصغار ولا من خالف أمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، سیرت کے حوالے سے مختلف دروس جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، اور ہجرت کے بعد پہلے سال کے واقعات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ جیسے گزشتہ جمعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا تفصیلی واقعہ وہ پیش کیا آپ کے سامنے۔ پہلی ہجری میں جو بڑے واقعات ہوئے ان کے اندر اہم واقعات میں ایک واقعہ مواخات کا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار ان کے درمیان میں بھائی چارہ یہ قائم فرمایا تھا۔ دو معاہدے فرمائے تھے، ایک میثاق مدینہ، یہ بھی مہاجرین اور انصار ہی کے درمیان تھے، اور اس معاہدے کے اندر بڑے خوبصورت زندگی گزارنے کے اصول کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی نزاع پیش نہ آئے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے اندر وہ تمام اصول مرتب فرمائے کہ کسی بھی صورت میں، کوئی لڑائی کی صورت میں، قتل کی صورت میں قصاص کس پر واجب ہوگا، کون مل کر دے گا۔ اور اسی معاہدے کے اندر بنی اوف کے جو یہود تھے ان کو بھی ساتھ شامل فرمایا کہ وہ بھی ایک امت میں ہوں گے۔ وہ سارے اصول مرتب فرمائے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور بصیرت کا بہت زبردست نمونہ ہے کہ ایک کیسے پرامن معاشرے کو تشکیل دیا جا رہا تھا۔ اور ساتھ میں پھر یہ مواخات جس کی مثال نہ کبھی تاریخ میں ملتی ہے، نہ آئندہ کبھی مل سکے گی، کہ جو آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر مہاجرین اور انصار یہ اکٹھے ہوئے، اور وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپس کے اندر مواخات یعنی بھائی چارہ کروایا۔ 90 لوگ تھے اور بالکل نصف یعنی 45 مہاجر تھے اور 45 ہی انصار تھے، تو ان کے درمیان میں معاہدہ ہوا مواخات کا۔ اور وہ مواخات کا معاہدہ کیا تھا، یعنی یہ بھائی چارگی سے کیا مقصود تھا؟ ایک تو یہ دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار ہوا کریں گے، کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ دونوں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور مرنے کے بعد ان میں توارث یعنی ایک دوسرے کا وارث ہوا گیا۔ نسبی جو رشتہ دار ہیں، جیسے مہاجرین پیچھے مکہ کے اندر چھوڑ آئے، وہ نہیں ہوں گے جو کفار ہیں، بلکہ وراثت کے اندر بھی یہی دونوں آپس کے اندر یہی ان کے توارث کے حقدار بھی یہی ہوں گے۔ یہ تھا معاہدہ۔ اور یہ جو وراثت والا تھا یہ تو جنگ بدر تک یہ قائم رہا، اور پھر جو آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو اس آیت کے آنے کے بعد یہ توارث والا حکم یہ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، کہ اس میں فرما دیا گیا کہ اب جو نسبی رشتہ دار ہیں وہی موت کے بعد جو ہیں وہی وراثت میں حقدار ہوں گے، لیکن وہ جو غمخوار اور بھائی چارگی والا معاملہ ہے وہ معاہدہ قائم رہا۔ بڑے بڑے صحابہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ بھائی چارہ کروایا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عتبان بن مالک، ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ معاہدہ کروایا گیا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ کروایا گیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاہدہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں، بعض نے ان کا نام کے اندر تھوڑا اختلاف آتا ہے کہ ان کا معاہدہ کن کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا۔ اکثر نے یہی لکھا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ والا جو معاملہ ہوا تھا۔ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی مہاجر سمجھا گیا، اور ان کا معاہدہ جو ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ انہیں بھائی بنایا گیا۔ بہرکیف اس طرح یہ معاملہ ہوا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اس بھائی چارے کا مقصود انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو آپس کے اندر بھائی چارہ کروایا جا رہا ہے، اس سے مقصود یہ تھا کہ جو زمانہ جہالت کی عصبیتیں تھیں، وہ عصبیت جو ہے وہ ساری تحلیل ہو جائے۔ اب ساری غیرت اور ساری حمیت صرف اور صرف اسلام کے لیے ہوگی، نسل، وطن اور رنگ اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب اسلام کی بنیاد پر فیصلہ، یہ تھا بھائی چارگی، اور کسی کو فضیلت وہ تقوی کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس سے مقصود لکھا ہے۔ اور میں صرف ایک آدھ نمونہ عرض کروں کہ اس بھائی چارے کے بعد صحابہ کے اندر آپس کے اندر کیا معاملہ ہوا۔ میں نے ابھی عرض کی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ تو اب انصار کے کیا جذبات تھے؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن سے کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ میں مدینہ کا سب سے مالدار شخص ہوں، میں اپنی جائیداد وہ نصف کر دیتا ہوں، نصف آپ لے لو، نصف میری 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لو، ان میں سے جو آپ کو اچھی لگے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ یہ پردہ کے احکامات آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی یہ جذبات سے انصار کے، یہ بہت بڑی بات ہے، ایسی اس وقت سوچی نہیں جا سکتی۔ کبھی سوچا ابھی لاہور کے اندر کوئی مہاجر آ جائے کسی کے لڑائی تو ہم اپنا گھر اس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ عجیب مثال قائم کی ہے حضرات صحابہ کو اللہ انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس معاشرے کی پرامن معاشرے کی تشکیل میں ان میں اپنے سارے جذبات کو قربان فرمایا ہے۔ اور آگے مہاجر، ان کا کیا رد عمل ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آفر سننے کے بعد فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں مبارک ہو، مجھے تو صرف تم اپنے بازار کا راستہ دکھا دو، بس مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اور پھر انہیں راستہ دکھایا گیا، انہیں کہا گیا بنو کینکا کا بازار ہے، وہ اسی دن گئے اور پھر وہاں پہ تجارت جو شروع کی، کچھ بھی پاس نہیں تھا، جیسے بھی چیز لے کر دینا، بارٹر سسٹم کا نظام، اور پھر وہ پہلے دن ہی کچھ پنیر اور کھجور وغیرہ گھر لے کر واپس تشریف لائے، پھر روزانہ بازار جایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر زردی کا اثر دیکھا تو فرمایا یہ کیا رنگ ہے؟ زعفران وغیرہ، وہ شادی کی نشانی تھی۔ کہا یا رسول اللہ شادی کر لی۔ آپ نے فرمایا مہر کتنا دیا؟ تو فرمایا کہ میں نے ایک نوات، ایک گٹھلی کے برابر، جو آج کل تقریباً 1.25 تولہ کے برابر ہے۔ پھر اللہ نے ایسی ان کے مالوں کے اندر برکت دی۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، 10 مبشرہ کے اندر، اور مالدار ہیں ایسے کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ کتنے ہی جانور، 1000 کے قریب جو ہے وہ گھوڑے اور بیل اور بکریاں، بھیڑ، یہ ساری چھوڑیں، اور سونا جن کو اہل علم نے بعض دفعہ لکھا ہے کہ تقریباً 20 ارب اور 10 کروڑ 3 لاکھ اس طرح کی کوئی مقدار لکھی ہے، اتنا مال چھوڑا، سونے کی اینٹیں چھوڑی کہ جن کو کاٹتے کاٹتے آریاں ختم ہوگی، ایسا مال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ تو انہوں نے بھی ان کے مال پہ قبضے کی کوئی نیت نہیں، کہا میں خود اس بات پہ۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ شامل کر دیجئے، ہمارے پاس باغات ہیں، ان کو تقسیم کر دیجئے، ہم آدھے ان کو دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اس کے علاوہ؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کیا؟ فرمایا کہ اس کے علاوہ کیا حل ہے اس کا، اور تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ کہ ہم ان کو آپ ہمارے باغات کے اندر، محنت کے اندر شامل فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کام نہیں جانتے مہاجر، تو آپ انہیں محنت میں شامل کرو، اور پھر پھل میں ان کو نصف کے اندر ساتھ شامل کر دو، جو بعد میں پھل آئیں گے ان کے اندر ان کو شامل کر دو۔ تو انہوں نے اس کو خوشی سے قبول کر لیا۔ اور ادھر مہاجر جب یہ ہوگی بات
تو مہاجرین کا کیا رد عمل ہے؟ تھوڑے عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے تو ایسا ہے جیسے سارے کا سارا اجر یہ ہمارے انصار بھائی لے جائیں گے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہر ایک کا مطمع نظر آخرت ہے کہ ہم جو سب کچھ مال چھوڑ کے آئے ہیں یہ بھی اسی لیے کہ اللہ کے لیے سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، اور اب اجر میں ہی اگر یہ سب کچھ لے کے ہمیں نہ ملا تو پھر کیا فائدہ؟ تو یا رسول اللہ کیا ہو کہ یہ تو سارا وہ لے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا چھوڑ دیجئے اور تم ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، یہ دعا تمہاری طرف سے ان کی جو وہ تم پر احسان کر لے اس کا نعم البدل ہوگا۔ اس لیے لکھا ہے اہل علم نے کہ کوئی تم پہ احسان کرے تو اس کو فوراً کہہ دینا چاہیے جزاک اللہ خیر، کہ یہ تمہاری طرف سے اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے ان کو دعا کے لیے یہ فرمایا۔ ایک تو یہ مواخات کا یہ بڑا اہم جو ہے معاملہ یہ اس وقت پیش آیا، اور دوسرا جو پہلی ہجری کے اندر اہم واقعہ ہوا وہ اذان کا تھا۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے سن لیا، پیچھے میں نے عرض کی تھی، تفصیلی بات ہوئی اسراء کے بعد معراج کے بعد نمازوں کی فرضیت۔ اس سے پہلے صرف 2 رکعت نماز تھی، 2 رکعت صبح اور 2 شام، اور معراج کے بعد یہ 5 نمازیں، اور وہ بھی سفر والی تو ویسے ہی 2 قائم رہیں، اور حضر کے اندر یہ جیسے اس وقت موجود ہے جو رکعت کی تعداد ہے وہ تبدیلی آ گئی۔ لیکن اب مدینہ میں جب آئے ہیں تو اجتماعی نماز ہو رہی ہے، ابھی تک اس کے لیے کوئی بھی باقاعدہ منظم نظام نہیں ہے کہ نماز کے وقت کیسے اکٹھا کیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دفعہ مشورے کے لیے اکٹھا فرمایا اور سامنے یہ معاملہ رکھا کہ نماز کا وقت ہے، اب اس کے اوپر کیسے اکٹھے ہوں۔ تو مشورے آئے، پہلے کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ بوک جو باجا سا ہے وہ بجایا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو یہود کے ساتھ مشابہت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے اس انداز سے۔ بعض صحابہ کی طرف سے مشورہ آیا کہ ناقوس بجایا جائے، اور نکارہ اونچی آواز سے اس کا بجانا، تو آپ نے فرمایا یہ تو نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، وہ بھی اپنی عبادت اسی طرح سے وہ گھنٹی سی بجاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر تیسری رائے کی بھی لکھی ہے کہ ایسا کریں گے کسی اونچی سی پہاڑی کے اوپر ہم آگ جلا دیتے ہیں، وہ آگ کا دھواں اور آگ کے شعلے دیکھ کے ہم اکٹھے ہو جایا کریں۔ تو آپ نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ نہیں، یہ تو آتش پرست جو ہے مجوسیوں کے ساتھ ہو جائے گی، تو ان کے یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس سٹنگ کے اندر کوئی بات طے نہیں ہوئی اور مجلس ختم ہو گئی۔ صحابہ میں سے بعض نے اس کو اوپر اپنے حاوی کیا، عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسی سوچ اور فکر میں ہیں کہ کس انداز سے، اور اسی فکر کے اندر آپ سو جاتے ہیں۔ تو لکھا ہے اہل علم نے کہ جو اپنی صلاحیتیں اور فکریں دین کے لیے استعمال کرے گا اور فکر کرے گا کہ دین کیسے پھیلے اور کیسے خیر کے عمل جو ہیں وہ پھیلیں، اللہ اس کو خود سجھاتے ہیں بات۔ پھر اللہ جل شانہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں رات کو خواب آیا، سوئے خواب میں ایک شخص دیکھا، 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے اس نے، اور وہ آپ کے سامنے ناقوس لے کر جا رہا، ناقوس بھی جا رہا۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی اس کو بیچنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ تم نے کیا کرنا ہے ناقوس؟ کہا ہم نماز کے لیے اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں تو ناقوس پہ جا لیا کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس سے بہتر نہ بات بتا دوں جو ناقوس سے بہتر ہو؟ تو یہ کہا ٹھیک ہے، اس سے بہتر کیا ہے بتاؤ۔ تو پھر انہوں نے جو بظاہر وہ اصل میں جو فرشتہ تھا خواب میں جو آیا، اس نے اذان کے کلمات سکھائے کہ جب اذان کا وقت ہو تو اونچی آواز سے ان الفاظ کو کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ وہ ساری اذان جو آج اس وقت رائج ہے وہ الفاظ آپ نے سکھائے اس کو۔ تو جو ہی صبح اٹھے تو فوراً بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس انداز سے یہ خواب آیا ہے اور یہ کلمات ہیں، اور کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔ آپ نے آگے سے فرمایا کہ یہ حق ہی ہوگا انشاءاللہ، اور کہا کہ بلال کی آواز تم سے اونچی ہے تو بلال کو یہ کلمات سکھاؤ ساتھ کھڑے ہو کے، اور بلال سے کہا کہ آپ اونچی آواز سے ابھی یہ اذان کلمات کہو۔ اسی وقت اب وقت نماز کا وقت داخل ہو گیا صبح کا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کلمات کہی جا رہے ہیں عبداللہ انصاری رضی اللہ، اور یہ ساتھ میں بلال رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے وہی کلمات جو وہ سکھا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ اپنے گھر میں تھے، اور آپ وہ بھی
تیار بھی نہیں ہوئے نماز کے لیے، فوراً بھاگے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے اپنی چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے، جوتا بھی نہیں مہنگا، فوراً اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، بعض بات میں نے قسم کھائی آ کے اللہ کی قسم، میں نے بھی یہی الفاظ جو کہے ہیں، مجھے خواب کے اندر یہ الفاظ ابھی سنائے گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا ہی ہے، حق ہے، آپ نے اس پہ شکر ادا کیا، اور پھر یہ اذان اس وقت رائج ہوئی۔ اور بعض بات میں آتا ہے کہ یہ جو فجر کی نماز کے اندر الفاظ آتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا اور پھر ختم نہیں فرمایا اس کو۔ تو اس طرح سے یہ اذان کا جو عمل ہے یہ شروع ہوئی۔ اذان پہلی ہجری کا اہم واقعہ، یہ اذان جو ہے وہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ شاعر اسلام کی تذلیل توہین کرنے سے اسلام میں نہیں رہتا بندہ، یہ اتنی اہم بات ہے اذان۔ اس کے علاوہ جو اہم واقعات ہوئے ان کے اندر دو تو پیدائش ہیں اور دو ہی وفات کی بھی ہیں اسی پہلی ہجری کے اندر۔ وفات جو ہے وہ مشہور، وہ کلثوم بن حدم، پیچھے میں نے ہجرت کے واقعے کے اندر ان کا بتایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قباء کے اندر، تو قباء میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر قیام فرمایا تھا۔ سردار تھے اور بڑی عمر کے تھے، بوڑھے تھے اس وقت، تو یہ جلد ہی پہلی ہجری کے اندر ہی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو پیدائش ہوئی، پیدائش کے اعتبار سے جو یہود تھے انہوں نے ایک بات یہ مشہور کر دی تھی کہ ابھی جب آئے ہیں تشریف لائے تو اس کے بعد مسلمانوں میں کوئی پیدائش نہیں ہوئی۔ انہوں نے مشہور یہ کیا، ہم نے چونکہ مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے، اس جادو کے اثر کے وجہ سے اب ان کی اولاد بند، آئندہ ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ یہ بات عام مشہور تھی اور صحابہ کے لیے ایک بڑا تانا تھا جو یہود دیا کرتے تھے۔ تو جب ہجرت کا سفر تھا تو اس میں صدیقی خاندان، ان میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، وہ حمل سے تھیں، اور تھوڑے عرصے کے بعد ہی اللہ جل شانہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ہوئی، یہ وہ واحد پیدائش تھی جس پہ مسلمان انتہائی خوش ہوئے کہ یہود کے طعنوں سے جو ہے وہ نجات ملی ہے، یہود کے طعنوں سے نجات ملی ہے۔ عبداللہ بن زبیر بڑے، پھر اللہ کے نبی نے خود انہیں گود لیا، اور سب سے پہلی جو دعا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے منہ کے اندر جو گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب دہن کے ساتھ کھجور ملا کے وہ ان کو کھلائی تھی۔ اسی طرح جو دوسری انصار کے اندر پیدائش ہوئی وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی پیدائش جو ہے وہ سب سے پہلے ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سرایا اور غزوات سے پہلے سرایا چھوٹے چھوٹے جو آپ نے بھیجے، ان کا انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سیرت کے مطالعہ کے بعد سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔